سلیمہ نے اکتا کر اسے رکھ کر دستک دی۔ ایک باندی دست بستہ حاضر ہوئی۔ باندی اتینت سندری اور کمسن تھی۔ اس کے سوندریہ میں ایک گہرے وشاد کی ریکھا اور نیتروں میں نیراشیہ سیاہی تھی۔ اسے پاس بیٹھنے کا حکم دے کر سلیمہ نے کہا، ساقی، تجھے بین اچھی لگتی ہے یا بانسری؟ باندی نے نمرتا سے کہا، حضور جس میں خوش ہوں۔ سلیمہ نے کہا، پر تو کس میں خوش ہے؟ باندی نے کمپت سور میں کہا، سرکار، باندیوں کی خوشی ہی کیا۔ کھشن بھر سلیمہ نے باندی کے منہ کی طرف دیکھا۔ ویسا ہی وشاد، نراشا اور ویاکلتا کا مشرن ہو رہا تھا۔ سلیمہ نے کہا، میں کیا تجھے باندی کی نظر سے دیکھتی ہوں؟ نہیں، حضرت کی تو لونڈے پر خاص مہربانی ہے۔ تب تو اتنی اداس، جھجکی ہوئی اور ایکانت میں کیوں رہتی ہے؟ جب سے تو نوکر ہوئی ہے ایسا ہی دیکھتی ہوں۔ اپنی تکلیف مجھ سے تو کہہ پیاری ساقی۔ اتنا کہہ کر سلیمہ نے اس کے پاس کھسک کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ باندی کانپ گئی پر بولی نہیں۔ سلیمہ نے کہا، قسمیہ، تو اپنا درد مجھ سے کہہ، تو اتنی اداس کیوں رہتی ہے؟ باندی نے کمپت سور میں کہا، حضور کیوں اتنی اداس رہتی ہیں؟ سلیمہ نے کہا، ادھر جہاں پناہ کچھ کم آنے لگے ہیں، اس سے طبیعت ذرا اداس رہتی ہے۔ باندی، سرکار، پیاری چیز نہ ملنے سے انسان کو اداسی آ ہی جاتی ہے۔ امیر اور غریب سبھی کا دل تو دل ہی ہے۔ سلیمہ ہنسی۔ اس نے کہا، سمجھی، اب تو کسی کو چاہتی ہے، مجھے اس کا نام بتا، اس کے ساتھ تیری شادی کرا دوں گی۔ ساقی کا سر گھوم گیا۔ ایک اس نے بیگم کی آنکھوں سے آنکھ ملا کر کہا، میں آپ کو چاہتی ہوں۔ سلیمہ ہنستے ہنستے لوٹ گئی۔ اس مدماتی ہنسی کے ویگ میں اس نے باندی کا کمپن نہیں دیکھا۔ باندی نے ونشی لے کر کہا، کیا سناؤں؟ بیگم نے کہا، ٹھہر، کمرہ بہت گرم معلوم دیتا ہے، اس کے تمام دروازے اور کھڑکیاں کھول دے، چراغوں کو بجھا دے، چٹختی چاندنی کا لطف اٹھانے دے اور پھول مالائیں میرے پاس رکھ دے۔ باندی اٹھی۔ سلیمہ بولی، سن، پہلے ایک گلاس شربت دے، بہت پیاسی ہوں۔